سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو سورت شروع کی ہے وہ اصحاب کہف کے واقعے سے۔ اصحاب کہف کیا ہیں؟ کہف عربی میں کہتے ہیں بڑے غار کو، ایک ہوتا ہے غار، اس کو بھی غاری کہتے ہیں، اور ایک ہے کہف، بڑا غار۔ تو پچھلی امتوں میں شرک تھا، حکومت غیر مسلموں کی تھی، اور وہ ظلم اور جبر کر کے کسی کو توحید پر قائم رہنے نہیں دیتے تھے۔ تو چند نوجوانوں نے توبہ کی اور ان کو خیال آیا کہ ہم اپنے جو اصل دین ہے توحید، ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اب چونکہ اس ریاست میں شریعت پہ چلنا ممکن نہیں تھا ان کے لیے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ شریعت کو فالو نہیں کر سکتے، ناممکن ہو رہا ہے آپ کے لیے، تو گنجائشیں نکالنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، بلکہ آپ کو وہاں سے چپ بیٹھے ہوئے موو کرنا پڑے گا۔ آج یورپ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں حلال ملتا ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، مجبوری میں ہم پھر وہی مشینی ذبیحہ کھا لیتے ہیں، مشینی چکن کھا لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ہاتھ سے ذبح، ایک ہوتا ہے مشین نے ہی گردن اڑا دی، ٹیپ چلا دی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور بلیڈ سے مرغیاں آٹومیٹکلی ذبح ہو رہی ہیں۔ تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ کیا مطلب؟ انسانوں کی طرف سے، بلکہ صرف انسان ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ نے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اوتوا الکتاب کا ذبیحہ اور مسلمان کا ذبیحہ وہ حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا ہو یا مسلمان کا۔ اس کے علاوہ کوئی غیر مسلم ذبح بھی کرتا ہے تو بھی حلال نہیں ہے۔ تو کچھ شرطیں اللہ نے لگائی ہیں گوشت کھانے کے لیے۔ صرف مچھلی ایسی ایک مخلوق ہے جو مردار بھی کیا ہے، حلال ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو تین تھے یا چند نوجوان تھے، ایک روایت کے مطابق سات نوجوان تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نیت کر لی ہم اس علاقے کو چھوڑ دیں گے۔ اب علاقہ چھوڑ کے جائیں کہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا فی الحال شہر سے نکلو، کسی غار میں پناہ لو، غار میں جائیں گے، وہاں آپس میں صلح مشورہ کریں گے کہ کرنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، پہلے یہاں سے تو پتلی گلی سے، استغفر اللہ، ان کو تو پتلی گلی نہیں کہنا چاہیے یار، یہاں سے کیا کرو، یہاں سے نکلے تو پتلی گلی سے ہی ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے اوپنلی تھوڑی جائیں گے، لوگ پکڑ نہیں لیتے ان کو۔ تو اب جب وہ غار میں گئے ہیں، انہوں نے جانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی، ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا مرفقا اذ اول الفتية فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ دعائیں مانگنے لگے۔ پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ جہاں دین پر چلنا امپاسبل ہو جائے، اس علاقے کو چھوڑنا بولو واجب ہے۔ مسئلہ چینج نہیں ہوگا، آپ کو چینج ہونا پڑے گا۔ نمبر 2، جب آپ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو تو یہ کام اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اس میں پھر دوسرے نمبر پر آپ کو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اے اللہ ہیئ لنا من امرنا مرفقا وہیئ لنا ربنا اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمہ، یہ الفاظ یاد کر لیں۔ اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں ایک رحمت دے دے، اور ہمارے معاملے میں ہمیں رشد و ہدایت، گائیڈ کر دے ہمیں کہ کرنا کیا ہے۔ یہ دعا مانگنا ایسے موقع پہ سنت ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قرآن کہتا ہے جب وہ گئے غار میں تو کتا بھی تھا ان کے ساتھ، حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، تو حفاظت کی غرض سے کتا بھی لے گئے۔ اب کتے کو بٹھا دیا انہوں نے غار کی دہلیز پہ، اور خود کہاں چلے گئے؟ اندر۔ انگریز ہوتا کتے کو بھی اپنے ساتھ، کیونکہ فیملی ممبر ہوتا ہے کتے ان کے ہاں، بڑھاپے میں ان کا بہترین سہارا ہے کتے، تو وہ کتے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کتا بھی ان کے ساتھ سو جاتا۔ لیکن وہ چونکہ مسلمان تھے، ان کو پتا تھا کتے کا استعمال اتنا ہی جائز ہے جتنی شرعی ضرورت، تو یہ دہلیز پہ حفاظت کے لیے تو ہوگا، اتنا فری کرانے کی اجازت نہیں ہے کہ اندر ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ کیونکہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں وہاں کتے، ہمارے ایک استاذ لندن گئے، وہ پہلی دفعہ گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں گھر میں گیا تو کتا بیٹھا ہوا ہے سامنے نا بستر پہ، اور اتنا بڑا کتا زبان باہر کر رہا ہے، میں تو ڈر کے باہر آ گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ بستر پہ بیٹھا ہوا ہے کتا، تو کہہ رہے میں ڈر گیا، میں نے یہ کیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہاں۔ خیر، اور جو فیملی پلاننگ والوں کی کوشش ہے نا، بچے کم
تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے گھروں میں بھی عنقریب کتے آنے والے ہیں، یا تو کتا پال لو یا انسان پیدا کر لو، تو یہ آنے والا ہے۔ یہ رپورٹ ہے، یورپ ہی کی رپورٹ ہے 100 سال پہلے کی، کہ یورپ میں جو بہت زیادہ جانور پالنے کا رواج آیا ہے نا، یہ جب ہی آیا جب ان کی گروتھ ریشو انہوں نے کم کیا ہے، تو پھر یہ بہت کتے متے بلے آ گئے، بلیاں کم آئی، کتے زیادہ آئے ہیں۔ خیر، تو اب جب وہ اندر گئے ہیں تو اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ نے کو ان کا توکل، اللہ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ تم یہاں کدھر سفر کر کے کہاں جاؤ گے، میں ایسا کرتا ہوں تمہیں سلا دیتا ہوں اور 309 سال کے بعد اٹھاؤں گا تمہیں میں۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس دوران اس حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اور یہاں کوئی اسلامی حکومت آ جائے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے، اسلامی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ حق کی حکومت، ورنہ اس وقت تو عیسائی حکومت یا یہودی حکومت ہوگی نا۔ اب جب یہ سوئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے کتے کو باہر بٹھا دیا اور جاگتا رہے گا 309 سال، اور ایسا روب کہ کوئی باہر آئے نہ گزرے تو اس کو ڈر کے کتا مجھ پہ حملہ نہ کر دے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اللہ کہتے ہیں اے مخاطب، اگر تو جاتا نا ایسا روب تھا کہ تو بھاگ جاتا وہاں سے۔ تو اللہ نے یہ انتظام کیوں کیا؟ تاکہ ان کی طرف کوئی بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ اب کیا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا طَلَعَتْ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ۔ سلایا اللہ نے اس انداز سے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر جسم پہ نہیں پڑ رہی، کیونکہ سورج کی تیز تپش بھی انسان کی باڈی کو خراب کر دیتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اندر روشنی نہ جائے، وائٹامن ڈی ہی نہ ملے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ سورج کی تپش سے باڈی خراب ہو جائے۔ ایک خاص انداز سے سورج کے زاویے، وہ سورج نکلتا غروب ہوتا، نکلتا غروب ہوتا، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہتے تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین کھا جائے۔ بھائی ایک ہی جگہ پڑے رہو گے، اگر آپ سوئے اور اٹھے ہی نہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن، تو ایک دن کیا ہوگا؟ زمین میں آپ کیا ہو جاؤ گے؟ غائب۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بھی دلا رہے تھے۔ اب دیکھو اللہ کے کام دیکھو، 309 سال کسی انسان کے لیے سونا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب سنا کے ایک قدرت کو ظاہر کیا تو اب اللہ باقی تمام چیزوں میں اسباب ہی اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے ایک کروٹ پہ 300 سال سلا دیتے اور زمین کو ان کی باڈی کھانے نہ دیتے، یہ کر سکتے تھے نا، لیکن نہیں۔ 309 سال سنا کے تو اپنی قدرت ظاہر کرنی تھی، باقی سارے کام کیسے ہوں گے؟ اسباب کے تحت ہوں گے۔ اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ 309 سال سلاتے، سورج کی کرنیں نہ آتی ان کے اوپر اور اندھیرے میں ہی وٹامن ڈی ان کو ملتا رہتا۔ نہ نہ، جہاں تک اسباب سے کام ہوگا اللہ بھی کیا اختیار کرتے ہیں؟ اسباب اختیار کرتے ہیں۔ تو جب اللہ بھی اسباب ہی اختیار کرتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیں؟ کما رانی اللہ کھلائے گا، صحت کا خیال کرنا نہیں اللہ، ابے کچھ نہیں ہوتا لڈو وڈو کھانے سے، یہ باتیں ہوتی ہیں نا آج کل دینداروں کی۔ او بھائی تیرے کو شوگر ہے تو 3 لڈو کیوں کھا رہا ہے؟ ابے موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زندگی موت لڈو کے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ لڈو کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندگی موت اللہ کے ہاتھ۔ یہ دینداروں کو ہم نے سنا ہے۔ حالانکہ جب آپ کا ویٹ بڑا ہوا ہے، آپ کو شوگر ہے، تو لڈو آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پہ یہ توکل کی بات کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو اللہ بھی دیکھو اسباب ہی اختیار کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے، اب پتہ نہیں اتنی اوپر سے زمین پہ آئیں گے، یہ اسباب کے خلاف ہے نا، یہ بات انسان کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ جب آپ زمین کے خول سے باہر جاتے ہیں آکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے، زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ جب قرب قیامت میں دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی شام میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، عصر کی نماز کے لیے مصلی پہ مینار ہے، اس پہ کون نازل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو مینار سے پھر سیڑھیاں لگائی جائیں گی حضرت عیسیٰ کے اترنے کے لیے۔ کمال کی بات ہے اللہ وہاں سے یہاں تک آ گئے، تھوڑا سا تو رہ گیا فاصلہ۔ چھوڑا یار تم لوگ کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آ گئے تو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا، اب یہاں سیڑھیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ بھائی دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے۔
ادھر سیڑھیوں سے جانا ممکن نہیں تھا، وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گئے. یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پہ کیا لگیں گی؟ سیڑھیاں لگیں گی. وہاں سے نیچے اتریں گے، اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے جن سے پانی بہ رہا ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا اس وقت آپ نے غسل کیا تھا، تو اللہ نے ان کی شکل کا کوئی آدمی کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اسی حال میں اٹھانا. اور قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو عصابۃ تغزو مع عیسی ابن مریم، نبی نے فرمایا میری اس امت کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے. حضرت عیسیٰ نے آتے ہی کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. تو اور پھر ایسا جہاد ہوگا اما الاسلام و اما السیف، یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور تقاتلون الیہود، سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی، عیسیٰ ابن مریم کی، کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہی کے ذریعے ان سے انتقام لیں گے. خیر، اب ایسا نہ ہو کل وہ امام مہدی آ جائے. آج کل مارکیٹ میں امام مہدی کے نام پہ منجن نکل رہا ہے، ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی. میرے والد صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے، ہماری محلے کی مسجد میں ایک آدمی بہت نیک تھا، عبادت کرتے کرتے نا اس کی کھوپڑی گھوم گئی اوپر سے. بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، دماغ خشک ہو جاتا ہے، خوراک ہوتی نہیں ہے، ہنسی مزاح کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، تو اوپر سے سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. برا نہیں تھا وہ، میرے والد صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا، میرے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے، حافظ صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا نیک آدمی لگ رہے ہیں، صرف آپ سے کروں گا، کسی اور سے نہیں. والد صاحب نے کہا کیا؟ کہتے ہیں مجھے نا کچھ الہامات ہو رہے ہیں کہ امام مہدی میں ہی. والد صاحب ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے بتا دیا، میرے علاوہ کسی کو قطعاً نہیں بتانا، ورنہ حالات کا میں ذمہ دار، کوئی بھی پیل دے گا. صحیح ہے نا؟ تو بس یہ میں مجھے بتا دیا نا، بس یہ ہم دونوں کے راز کی بات ہے اور اللہ کو پتہ ہے، کسی تیسرے کو بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. پھر والد صاحب نے اس کو بولا بھائی تو تھوڑا سا وظائف نہ کم کر دے، تھوڑا سا نارمل لائف میں آ جائے، انسان کا بچہ بن جا، تیری کھوپڑی کیا ہو رہی ہے سیٹنگ ہو. بہت سے امام مہدی اس چکر میں بنے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. تو جب امام مہدی نے آنا ہوگا نا تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، ان کو لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں. ان میں علامتیں دیکھ کے علماء ان سے خود کہیں گے، سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ مہدی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو مہدی ہو ہی نہیں سکتا. اور جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. جس کے دور میں عیسیٰ نازل نہیں ہو رہے اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں. تو حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت مہدی ان کو مصلی پہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے حوالے کریں گے مصلی؟ کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے. کیوں؟ مجھے اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے نہیں، مجھے کس کے لیے بھیجا ہے؟ جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں تلوار لے کے لڑائی کروں گا، یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے. اب یاجوج ماجوج کہاں ہیں اس کے بارے میں کوئی صحیح بات ہمارے علم میں نہیں ہے. ویسے بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہاں ہیں تو وہ دریافت ہو جائیں گے نا. اور قرآن کہتے ہیں قرب قیامت سے پہلے وہ دریافت وہ لوگ نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے چھپا دیا ہے، ان کو چھپا دیا ہے. تو چھپایا ہے اس لیے کہ پہلے نہ پتہ چلے کدھر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چائنیز ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے. ویسے لگتا ہے کہ شاید ہو، کیونکہ وہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی نا، سیسا پلائی ہوئی اور پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا، اور پھر بڑی تعداد ہو گئی ان کی، حدیث سے پتہ چلتا ہے شاید وہ، لیکن بہرحال وہ یقینی بات نہیں ہے. تو یاجوج ماجوج ایک بڑی طاقتور قوم ہوگی جس کو حضرت ذوالقرنین نے سورہ کہف میں اس کا بھی تذکرہ ہے، پہاڑوں کو بند کر کے ان کو دھکیل دیا، کہیں چھپا دیا ان کو. تو قرب قیامت میں وہ نکلیں گے اور پھر دنیا میں تباہی بچائیں گے. اور پھر ان کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ ابھی نہیں نکلیں گے، جب نکلیں گے تو ان کا ابھی دریافت بھی نہیں ہو سکتے وہ. باقی وہ کچھ کہتے ہیں مریخ میں، کچھ کہتے ہیں کہاں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں. بہرحال بظاہر تو لگتا ہے زمین میں ہی ہے، کیونکہ ذوالقرنین جو گئے تھے مشرق اور مغرب شمال جنوب کا انہوں نے سفر کیا، اسی زمین میں کیا تھا سفر. تو واللہ اعلم. ہمیں بس اجمالی طور پر ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. ان کی ڈیٹیل ہمیں بتائی نہیں گئی ہے تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں. باقی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 309 سال وہ سوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پلٹتے تھے. اب ادھر کو کروٹ لے کے سوچو، اب ادھر. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ. 309 سال کے بعد ان کو اللہ نے جگایا. پوری حکومت بدل گئی، پوری حکومت کا تختہ پلٹ گیا. اب جب 309 سال کے بعد اٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بھوک لگ رہی ہے ٹائٹ والی. تو کیا کہتے ہیں؟ کم لبستم. پہلے آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں، ہم کتنا سوئے.
ایک نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، یا تو پورا دن سوئے ہیں، کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا، اب یہاں ہیں، لیکن جب یہاں ہیں تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہم، پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا۔ مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھل رہی ہے اشراق کے وقت، اب کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ یار اگر ہم تھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ سوئے ہیں، 24 گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا کوئی، تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دن سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں۔ کم سونے پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ نیند تو بڑی شاندار طریقے سے پوری ہوئی ہے، 4-6 گھنٹے میں ایسی ہوتی نہیں ہے، اور اگر زیادہ سوئے ہیں تو سورج جب ہم سوئے تھے وہ یہاں تھا، اب یہاں ہے، تو یہ تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ 300 دفعہ پلٹ کے سورج آ چکا ہے۔ جب کافی دیر ان کی بحث ہوئی تو کہنے لگے ربکم اعلم بکم، اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں، اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی تو روٹی کی فکر کرو۔ فابعثوا احدکم بورقکم، یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور روٹی لے کر آؤ۔ اب دیکھو یہاں بھی وہ اللہ پہ توکل کر سکتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں، پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں، ہم نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے، کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ۔ نا بھائی، اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو کرو، تم ایک اجنبی جگہ پہ جا رہے ہو، تمہارے پاس سکے ہونا، پیسے تو لے کے جاؤ۔ عربوں میں نا جب زمانے جاہلیت میں حج ہوتا تھا تو دور دور سے جو عرب قبیلے بیت اللہ آتے تھے پیسے نہیں لے کے آتے تھے ساتھ میں، کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ، ہم پیسے نہیں لے کے جائیں گے، یہ تو توکل کے خلاف ہے یار۔ اللہ کے مہمان وہ مثال ایسے دیتے تھے جیسے آپ اپنی نانی کے جا رہے ہو اور اپنی کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہو، تو نانی کو غصہ آئے گا نا، بیٹا میں نے تیری دعوت کی ہے تو کھلاؤں گی کون؟ میں کھلاؤں گی تجھے، تو اپنے ساتھ کھانا کیوں لے کر آیا ہے؟ تو کہتے تھے جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو کھانا ساتھ نہیں لے کے جاتے، میزبان کا کام ہے، تو ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں، ہم پیسے لے کے نہیں جائیں گے، اللہ پہ توکل کریں گے۔ جب پیسے ختم ہوتے نا تو بھیک مانگ رہے تو بھائی کو اللہ کے نام پہ کوئی کھانا دے دے یار، کوئی تو روٹی دے دے۔ جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار؟ کہیں سے جگاڑ، پھر چوریاں چکاریاں شروع کر دیتے۔ تو قرآن میں اللہ نے آیت نے نازل کی وَتَزَوَّدُوا، جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ، پیسے لے کے جاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے، وہ توکل جو تمہیں بھکاری بنا دے، گناہگار، کیونکہ بھکاری پن یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تو پہلے تقوی کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ تو ان کو بتا دیا اللہ نے صحابہ کو کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار نہ کرو، حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا۔ تبھی فقہا کہتے ہیں، فقہا نے دین کو خوب سمجھائے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے، نہ، حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی، راستے میں کھانے کا انتظام بھی، اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے بیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام۔ آپ کا حج کا آ گیا بھائی، آپ نے کہا میرا جہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا، ہوٹل کا کرایہ بھی ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا، نکل گئے 40 دن کے لیے۔ بچے کہہ رہے ہیں ابا مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ ابا ہم کیا کھائیں یہاں پہ؟ تو ابا کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے چونکہ آنے جانے کا پراپر انتظام ہو گیا تھا تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس میں استطاعت ہے حج فرض ہے، تو مجھ میں استطاعت ہے حج فرض ہے۔ تو بچے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے؟ اس لیے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا بھی اور جن کی آپ کفالت کر رہے ہو، جو آپ کی شرعن ذمہ داری ہے، ان کا بھی انتظام ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے ساتھ سکے لے کے گئے ہوئے تھے، وہ سکہ رائج الوقت، جب نکاح ہوتا ہے نا تو سکہ رائج الوقت، میں نے سکہ رائج الوقت میں آپ کا نکاح فلاں، میں یہ لفظ نکال دیا ہے، میں اتنے پیسوں میں کرایا ہم نے، کیونکہ رائج الوقت ہی سکے چلیں گے نا، یہاں نکاح میں ڈالر تھوڑی دیں گے۔ کبھی خربوزہ خریدتے ہوئے کہا کہ سکہ رائج الوقت کے مطابق یہ خربوزہ کتنے روپے کلو ہے، جیسے وہاں سیدھا سیدھا بولتے ہو بھائی خربوزہ کتنے روپے کلو ہے، تو مہر میں بھی وہی ہے، جب پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو پاکستانی روپے میں ہی ہوگی، اس میں الگ سے سکہ رائج الوقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے تو سکہ رائج الوقت کے مطابق، تو وہاں سے میری زبان پہ یہ آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکہ رائج الوقت ہے، اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو۔ پھر کہنے لگے دیکھو وَلْيَتَلَطَّفْ، چپکے سے جانا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے، ایسے منہ لپیٹ کے نا چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں واپس آ جا۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں، پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں۔ کتا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں
تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری حفاظت ہو، یہ بھی پورا انتظام۔ اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں، بھائی لپٹ کے جانا، پتہ نہ چلے، پکڑے نہ جائیں ہم۔ اور آگے انہوں نے کیا کہا، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھنا پاکیزہ کھانا ہو، حلال کھانا لے کے آنا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا، وہاں ان پر واجب تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حرام ہے یا حلال۔ اسلامی ملک میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے۔ یہاں آپ ہوٹل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدھے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے، وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا۔ کیوں بھائی؟ غالب یہی ہے کہ جب سامنے والا انسان ہے اور مسلمان ہے تو گوشت بھی انشاءاللہ حلال ہی ہوگا۔ سامنے والا گدھا نہیں ہے تو گوشت بھی گدھے کا۔ یہاں بھی گدھے کے گوشت بکے ہیں مگر ان کا ریشو کم ہے نا، عموماً تو حلال ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں، پھر جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے، بھائی یہ حلال ہے یا نہیں۔ میں یورپ میں جہاں بھی ہوٹل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا، ابے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ کہتا تھا حلال ہے۔ کیسے پتا چلا حلال ہے؟ ٹھپا تو سب نے لگایا ہوا ہوتا ہے حلال کا۔ کہاں سے خریدی آپ نے؟ وہ بتاتا تھا فلاں سے۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ سے ذبح کرتے کہ جی ہمیں تو نہیں پتا۔ میں نے کہا پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے بھائی۔ یہ غیر مسلم ریاست میں یہ تحقیق کیا ہے؟ اطمینان ہو جائے کہ ہاں جی ہاتھ کا ذبیحہ ہے، بسم اللہ اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، ادروائز نہیں کھا سکتے آپ۔ پھر آپ چلغوزے کھائیں، کچھ بھی کھائیں، گزارا کریں آپ، سمجھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بھی کیا، حالانکہ یہ کتنے شدید بھوکے تھے نا، ان کو تو چاہیے تھا بولتے یار تو جا اور جو ملے لے آ، بس اٹھا کے جو ملے۔ ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہو گیا یار بھوک دیکھ یار، ابھی تو ابھی پھر بھی جا کے حلال حرام کی تحقیق کرے گا؟ ابے جو ملے اٹھا کے لے آ، نہ 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 نہ، حلال لے کے آنا، حرام سے اوائڈ کر رہا ہے۔ اب جب وہ بندہ آیا نا سکہ رائج الوقت لے کے، تو جب وہ اس نے سکہ دیا تو وہ دکاندار نے بولا بھائی یہ کون سے زمانے کا سکہ لایا بھائی تو؟ ٹھیک ہے، یہ کرنسی تو کیا ہو گئی ہے، 300 سال پہلے یہ نوٹ ختم ہو چکے ہیں۔ اس پہ تو جس بادشاہ کی تصویر ہے وہ بھی بت پرست بادشاہ تھا، اس کا تو خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہاں تو جہاد ہوا، دوسری قوموں نے حملہ کیا، پوری ریاست کیا ہو گئی ہے، ختم۔ اچھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تو وہ شہر ہی نہیں لگ رہا، میں کوئی گوگل نے غلط تو نہیں بتا دیا کہیں مجھے، ہے بھائی؟ وہ بھی یہی سوچ رہا نا جو کہ بھئی میں کہاں ہوں، یہ وہ جگہ ہی نہیں لگ رہی۔ تو 309 سال میں تو سب کچھ چینج ہو جائے گا نا۔ بالآخر قرآن میں چونکہ اختصار ہے، بہت شارٹ واقعات سناتا ہے۔ بالآخر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے پوچھا بھائی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ 309 سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایک حکومت تھی، پھر یہ ہوا، پھر علامتیں دیکھی گئی، پرانے سکے نکلے۔ تو لوگوں کو، اچھا ان لوگوں کی ہسٹری بھی لوگوں کو پتا تھی کہ پرانے وقتوں میں چند نوجوانوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی اور اپنے علاقے سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ان کے نام یہ تھے، ان کی علامتیں یہ تھی۔ تو اس سے بھی لوگوں کو نا ہسٹری سے پتا چل گیا بھائی یہ کون لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ تو پھر بہرحال جب ہو گیا تو ان کی تو بڑی واہ واہ ہو گئی، یار یہ تو بڑے کرامتی بزرگ ہیں، یہ تو 300 سال سے کہاں سو رہے تھے، غار میں سو رہے تھے۔ سب نے ان کو بلایا، بھائی ان کا تو بڑا اکرام ہوا۔ میں اب آگے میں اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں، قرآن میں نہیں لکھا ہوا، جو ہوتا ہے ایسے موقع پہ بھائی دم کر دیں، ہمارے وہ گنجے کے بال نہیں آ رہے، حضرت اس کے سر پہ دم کر دیں، اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے دعا کر دیں، اور یہ بچہ مولوی صاحب میرا بچہ انسان کا بچہ بن جائے۔ ہم نے جب پیدا کیا تھا اس وقت انسان تھا، لیکن اب جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ جو شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی پھونک لگا دیں، کوئی تبلیغ میں نکال دیں، کوئی نصیحت کر دیں، جو بھی ان کا اتنی عزت ہو گئی، اتنی عزت ہو گئی، پھر انہوں نے وہ سب آ گئے اور ان کی بڑی، جو اللہ نے نا ان کی دعا ایسے قبول کی کہ بجائے ہجرت کرنے کے انہی کے وطن کو ان کے لیے سوٹیبل بنا، اور بالآخر ایک وقت کے بعد ان کی طبعی موت ہوئی۔ تو اب لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، بھائی ان کی موت واقع ہو گئی ہے، تو یہ چونکہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا ہے، تاریخی واقعہ ہوا ہے نا، اس واقعے کو محفوظ رکھ، ہسٹری تو ہر ایک چاہتا ہے نا محفوظ ہو، اور وہ ہسٹری جس میں کوئی سبق ہو۔ تو کسی نے کہا ہم قبہ بنائیں گے، کسی نے کہا ہم کیا بنائیں گے، لیکن جو غالب لوگ تھے، جن کو اللہ نے غلبہ دیا تھا، انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان کے غار، کہا جاتا ہے کہ اسی غار میں ان کو دفن کیا گیا، جس غار میں انہوں نے زندگی گزاری نا، ہم ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنائیں گے تاکہ اس مسجد میں نماز بھی ہو، عبادت بھی ہو، عقیدہ توحید بھی زندہ رہے، کیونکہ انہوں نے قربانی توحید کے لیے دی تھی، اور مسجد توحید کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مسجد بتاتی ہے کہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا، تو انہوں نے پھر وہاں مسجد بنا دی۔
تو اب بعض لوگ اس سے کہتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے مزاروں پہ مسجدیں بنانا جائز ہے. نہ نہ نہ، اس وقت ان کی قبر کے قریب مسجد بنائی گئی تھی توحید کو زندہ کرنے کے لیے. اب قبروں پہ مسجد بنانے سے توحید کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اب شرک اور بت پرستی پھیلتی ہے اس سے، اس لیے علماء کہتے ہیں اب قبرستانوں میں مسجدیں نہیں بنائی جائیں گی. ان کی نیت کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہونے لگتا ہے. آج قبروں کو سجدہ ہونے لگتا ہے وہاں پہ، اس لیے آج بنا کیا جائے گا اس عمل سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہوتا، اللہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے. دیکھو ایک بیچارے کینسر کے پیشنٹ آئے ابھی مجھ سے نا نماز سے تھوڑی دیر پہلے ملے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کس قدر موت زندگی کی کشمکش میں. ایک جوان آدمی 40 سال عمر ہے ان کی، اور کس ہڈیوں میں کینسر جا کے کیسا کھل گیا ہے. آپ نے شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو. بھی میں کیا تسلی کا جملہ کہتا اس کو، یہی ہے بھائی کہ یہ دنیا اصل ہے ہی نہیں، تمہیں اللہ نے اسی میں جنت کمانے کا موقع دے دیا، صبر کرو. ناکام ہے یہ انسان اگر آخرت نہیں ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو جو 40 سال میں کینسر کا پیشنٹ ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ناکام ہے. اور ابھی تو اس کی 40 سال میں انسان اگرچہ جوانی اس کی ڈھلکنا شروع ہوتی ہے، لیکن تجربہ پیسہ 40 سال میں ہی آتا ہے عام طور پہ. اکثر لوگوں کے پاس کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے میچور ہو جاتے ہیں، بہت سارے دنیا کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں رہنا کیسے ہے. ابھی ایک آدمی کی یار یہ عمر شروع ہوئی اور انتہائی خطرناک قسم کا کینسر. انہوں نے بتایا میرا پورا گھر بک گیا، جائیدادیں بک گئیں، سب زیرو پہ آ گیا میں، اور ٹھیک پھر بھی نہیں ہوا. تو بتاؤ تو ناکام ہے کہ نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے؟ کہ نہیں بھائی، اگر آپ اس کو مسئلہ سمجھو گے تو ناکام ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ ہمارا اصل مسئلہ صحت ہے، جو صحت مند نہیں ہے وہ ناکام ہے، اگر یہ مسئلہ کو مسئلہ سمجھو گے تو پھر کیا ہے؟ پھر یقیناً ناکام ہے. لیکن بھائی اگر مسئلہ آخرت ہے تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایوب علیہ السلام تو اس سے زیادہ بیمار تھے. ایوب علیہ السلام ان سے زیادہ بیماری میں، ان کی بہت شدید تکلیف میں زندگی گزری ہے. تو اللہ کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے. خدا کی قسم جب میں کسی بیمار کو دیکھتا ہوں نا تو میں ڈرتا اپنے آپ سے ہوں کہ اللہ نے ہمیں صحت دے دی، اس کی آزمائش کم ہے. اس سے ایک سوال ہوگا کہ تو نے اس بیماری میں ناشکری تو نہیں کی، حرام کی طرف تو نہیں گیا. ہم سے 20 سوال ہوں گے، کیونکہ بیمار آدمی برائیوں سے بچتا ہے، صحت مند کے لیے برائیوں سے بچنا بہت مشکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہما منہما الجنہ. بخاری مسلم کی حدیث، نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کی میں نے دونوں آنکھوں کی بینائی لے لی، اس نے صبر کیا، کوئی ناشکری نہیں کی، تو میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں گا. کیونکہ نابینا آدمی کے پاس ایک ہی ہے، وہ نہ فحش فلمیں دیکھ سکتا ہے، نہ وہ زنا کی طرف جائے گا، بد نظری ہوتی ہے پھر آگے زنا ہوتا ہے نا، نہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھے گا. 20 قسم کے گناہوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے. تو آخرت پر اگر یقین ہو نا تو آپ کو نابینا پہ ترس نہیں آئے گا، آپ کو آنکھوں والوں پہ ترس آئے گا کہ بھئی اس کا تو حساب، کیونکہ اس سے نماز روزے کا سوال ہوگا، وہ آسان ہے. آج جن بے حیائی کے کاموں میں، فحش فلموں میں اور پتہ نہیں بد نظری اور کس قدر برائیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری آنکھ کی نعمت کی ناقدری ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا نا سوچنے کا اسٹائل چینج ہو جائے گا. اگر آپ آخرت پہ یقین رکھتے ہو، سوچنے کے معیارات ہی بدل جائیں گے. میں نے جس کینسر کے پیشنٹ کو آج دیکھا نا تو اس لحاظ سے تو ترس آتا ہے انسان پہ کہ بھئی وہ بیچارہ تکلیف میں ہے اور زندگی سے لڑ رہا ہے. حقیقت بتاؤں، میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہے. ہمیں اللہ نے صحت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، بولنے کے لیے ایک زبان دی ہے، سارے جسم کے جو بھی ہمارے آرگن ہوتے ہیں صحیح چل رہے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اربوں خربوں روپے دے کے بھی یہ نعمت خریدی جائے نا تو کم ہے. یہ آپ سے کوئی بتاؤ ایک آنکھ کا 1 کروڑ روپے لگائے
کہ 1 करोड़ रुपए देगा तो तेरी आंख की बिनाई रहेगी, वरना नहीं। सारा दिन आप भीख मांगते रहोगे 1 करोड़ इकट्ठे करने में। प्लॉट बेचोगे, मकान बेचोगे, जायदादें बेचोगे, यार बिनाई से ज्यादा अहम नहीं है। आपकी जबान में जायके की सलाहियत खत्म हो जाए, खाने पीने की लज्जतें आपके लिए बोलो खत्म। कोई कहे कि 1 अरब रुपए दोगे, 1 करोड़ रुपए दोगे, तो ये जबान में जो आपको जायका महसूस होता है ना खाने पीने की, नली निहारी और जावेद निहारी और बर्गर खा रहे हो और वो 20 किस्म के टेस्ट जबान बताती है, 1 करोड़ रुपए देगा तो ये टेस्ट वापस आएगा। आप भिखारी बन जाओगे लोगों के सामने। यार खुदा के लिए ये काम कर लो। अल्लाह ने हमें करोड़ों करोड़ों रुपए की नेमतें फ्री फोकट में बोलो ना दी हुई हैं। सूंघने की, सुनने की, ये जो हम पलक झपक के ऊपर उठाते हैं, आपको पता है ये भी एक बीमारी है। आपके ये मसल डैमेज हो जाते हैं। आप पलक झपकते हैं, ऊपर उठा नहीं सकते। ऊपर उठाने के लिए ऐसे उंगली से उठानी पड़ती है और फिर बांध लेते हैं तो फिर खुली रहती है, आंखों में बेचैनी शुरू हो जाती है। एक बहरी जहाज का कोई ताजिर था, बहुत बड़ी उसकी तिजारत थी। उससे किसी ने पूछा, उसको ही बीमारी थी बेचारे को, और जाहिर है जिनके बहरी जहाज चलते हैं, तिजारत होती है, तो अरबपति लोग होते हैं। उससे किसी ने पूछा, यार तुझे अल्लाह ने इतना दिया है? उसने कहा, भाई मेरी सारी तिजारत कोई ले ले और मुझे सिर्फ ये बीमारी मेरी ठीक हो जाए। पुरानी बात है, 25-30 साल पहले वाकया मैंने सुना था कि मैं पलकें झुकाया करूं और खुद ही उठा लिया करूं। कितनी टेंशन है, आप सोचो ना। तो सेहतमंद लोगों की आजमाइश कम है या ज्यादा है? वो गुनाह में ज्यादा पड़ते हैं, उनसे हिसाब व किताब ज्यादा होगा। ये जो कहते हैं ना दौलत नेमत है, दौलत नेमत है, वाकई नेमत है, शुक्रगुजारों के लिए नेमत है। आजकल जो दौलत आने के बाद खोपड़ियां घूम रही है ना, और गरीबों को इंसान बुरा समझ रहा है, तौहीन आमेज लबो लहजे इख्तियार कर रहा है, तो ये समझ लो कि ये दौलत तबाही बन के आई है। तबाही बन के आई है दौलत। ये ना आती ज्यादा अच्छा था, कुछ भी नहीं है। कोई अगर ज्यादा जहाजों में, मैं भी हेलीकॉप्टर में जापान में घूम रहा था ना, तो मुझे लड़कों ने कहा व्लॉग बनाया। मैंने कहा ये क्या व्लॉग भाई, इसमें क्या सबक मिलेगा लोगों को? व्लॉग ऐसी चीज का बनाया आदमी जो क्या मिल रहा हो, कुछ सबक मिल रहा हो कि एक्वेरियम दिखा दिया हमने, चलो उसमें अल्लाह की कुदरत देखने को मिल रही है। तो मैंने नहीं बनाई वीडियो, सबने बनाई। मैंने कहा बनाते डालते रहो, क्योंकि ये तो मुझे छिछोरपना लग रहा था, बचकाना हरकत लगी। मैं हेलीकॉप्टर में घूम रहा हूं, तो घूम रहा है तो कौन सा तू पहला आदमी आया, लोग चांद पे पहुंच गए। अब मैं हेलीकॉप्टर में घूम के बोलूं देखो हेलीकॉप्टर ये मेरा है, मेरा नहीं भी है, चलो हेलीकॉप्टर तो है ना। तो आर्मस्ट्रांग क्या बोलेगा, अबे तू हेलीकॉप्टर में रॉकेट में बैठा हूं। मैं किस में बैठा हूं? रॉकेट में। और ये हेलीकॉप्टर मेरा पहला सफर नहीं है। हेलीकॉप्टर में मेरा ये कौन सा सफर है? ये चौथा या तीसरा सफर है मेरा हेलीकॉप्टर। बचपन से हेलीकॉप्टर में घूमा हूं, तीसरा सफर है। वो पहला कब हुआ था, कहां हुआ था, ये नहीं बताऊंगा। दूसरा कब हुआ, कहां हुआ, ये भी नहीं बताऊंगा। तो तीसरा तो पता ही चल गया, वो वीडियो में आ गया। तो ये कोई शो मारने की चीज थोड़ी। हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है, गधे पे बैठा हुआ है, तो क्या हो गया? मेरी नजर में अल्लाह की कसम हेलीकॉप्टर में घूमने वाला, गधे पे बैठने वाला बराबर। वो भी सवारी है, ये भी क्या है, सवारी है। तो इसमें क्या शो मारे आदमी है? जहाज में बैठा हुआ हूं, लोग दिखा रहे थे मैं बिजनेस क्लास में बैठा हुआ हूं। तो क्या बैठा हुआ है तू? थोड़ी देर में लेटा हुआ होगा कब्र के अंदर। बड़े बड़े आए बिजनेस क्लास वाले, और मैंने तो पायलटों के साथ बैठ के सफर किया जहाजों में। अब ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इसकी। तो अब उसमें क्या आदमी है कि ये बचकाना है, ये सोच क्या है? शायर ने कहा है ना, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है, जो दम हसीनों का भर रहा है, बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है। तेरी नजर का ज़ौक़ बहुत क्या है, पस्त है, जो तू मुर्दार चीजों पे जान दे रहा है। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हूं। ये मेरा हेलीकॉप्टर है, मैंने अपने पैसों से लिया है। एक जमाने में गधा हेलीकॉप्टर ही समझा जाता था, जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। उस वक्त गरीबों के पास गधे भी नहीं होते थे। जिसके गधा मार्केट में बड़ा महंगा होता था, तो जिसने गधा खरीदा ना, वो गरीबों को नीचा दिखाने के लिए कहता था मेरा गधा है, मेरा। गरीब बेचारा झुकता जाता, यार तेरे पास तो 3 गधे हैं, मेरे पास एक गधा भी नहीं है।
تو جو یہ کہہ رہے ہیں میرا گدھا، میری گاڑی، یا میں ہیلی کاپٹر خریدوں گا، میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھوں گا، میں جہاز خریدوں گا، تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ بھی گدھا ہی ہے. یہ شو مارنے کی چیزیں نہیں ہیں، بچکانہ حرکتیں ہیں. اور پھر میں بار بار ایک مضمون کو بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب جہازوں میں گھوم رہے ہیں بالکل ہی اپنی، اب تو اب دیکھو کیا ہو گئے. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں سے، ہمیں کوئی فیلنگ بھی نہیں ہوتی. کیونکہ جو پس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ اگلے کی پتہ نہیں مینٹل وہ چینج ہو رہی ہے. ہمیں تو یہ کھلونے لگتے ہیں. گدھے پہ گھومو، کس پہ گھومو، جہازوں پہ گھومو، ایک ہی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہو پھر گدھے پہ کیوں نہیں گھومتے؟ بھائی سہولت اس میں زیادہ ہے، اس لیے. گدھے پہ میں اگر آسٹریلیا جاتا، جہاز میں 14 گھنٹے میں پہنچاؤں، تو گدھے میں تو میں ابھی ٹھٹھا بھی پار نہیں کر پایا ہوتا بھائی. کہاں پہنچ، مجبوری ہے، اس لیے جہاز میں جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں خدا کی قسم یہ بچکانہ سوچ کی چیزیں ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت آ رہی ہیں. بہت بچکانہ سوچ ہے، بہت زیادہ بچکانہ سوچ ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں. مرے گا، دفن ہوگا، قبر کھائے گی. تو اس لیے ولاگنگ میں وہ چیزیں جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سبق مل رہا ہو، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ کہ یہ میں اس لگژری ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، 5 اسٹار میں ٹھہرا ہوا ہوں. بھائی جس کا پیسہ ہوتا ہے 5 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے، نہیں ہوتا تو 4 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے، نہیں ہوتا تو کینٹ اسٹیشن پہ منجی لے کے وہاں 10 روپے کی ملتی ہے، پتہ نہیں کتنے کی ملتی ہے. منجی لے کے وہاں کیا کر لیتا ہے، وہاں سو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے پرانے زمانے کے بادشاہوں کا جو لگژری لائف تھی نا، جو اسٹائل تھا ان کا، وہ آج ایک تھوڑے سے پیسے والوں کو بھی مل جاتا ہے. وہ تو اس زمانے میں بادشاہ اس اسٹائل پہ شو مارا کرتے تھے. اب وہ بادشاہ زندہ ہو کے آ جائے نا، تو غریب کہے گا کہ یہ تیرا اسٹائل ہے، تیرے پاس پنکھا تو پھر بھی نہیں تھا نا، بیٹھ کے ملازمین جھولتے رہتے تھے، ہمارے پاس تو بٹن دباؤ پنکھا. وہ بادشاہ احساس کمتری سے مر جائے یار، ایسی عیاشی میں یہ غریب آدمی، اگرچہ وہ کنڈے کا پنکھا ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے، میں کیا بات لے کے چلا. ہاں تو وہ میں بتا رہا تھا نا، کینسر کا پیشنٹ تھا، ابھی بیچارہ مل کے گیا ہے. تو ترس جو آنا چاہیے نا، ترس ان لوگوں پہ آنا چاہیے بھائی جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور وہ نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے. میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. میں اللہ سے یہ بولتا ہوں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، ہم تو کیا کر رہے ہیں بھائی؟ جو اللہ کے تقاضے ہیں، جو احکام ہیں ہمارے اوپر، کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آنکھ کی نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم. قرآن نے دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تم سے دیکھنے کی طاقت چھین لے، اندھا کر دے تمہیں، اور اللہ تم سے سننے کی طاقت چھین لے، بہرا کر دے، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا جو یہ نعمتیں لوٹا دے تمہیں دوبارہ؟ تو یہ اس کی رحمت ہے کہ نہیں چھین رہا، وہ نہیں چھین رہا. تو اس لیے یہ جو ہم بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں نا، بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے، وہ بیمار ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایسا غربت کو بنا دیا تھا کہ غریب پہ ہمیں ترس ہی نہیں آتا تھا. صحیح ہے نا، ہمیں غریب پہ ترس ہی نہیں آتا. اس لیے کہ غریب کون ہے بھائی؟ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ تو کہاں سے غریب ہو گئے؟ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، سر چھپانے کے لیے بہترین جگہ ہے، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے، تو بس عیاشی کرو، موج مستی ہے. یہ غریب نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. پھر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دو. یہیں سے میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے آگے بیان کو کنٹینیو کرتا ہوں. میرے ایک بیان پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے. میرا ایک تاجروں میں نا بیان ہوا تھا جس میں نے تجارت کی بڑی فضیلت بیان کی. اس پہ شارٹ کلپ بھی بنا کے چلا دیں، میرے بیان کو نا غلط رخ پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. میں نے تاجروں کی فضیلت بیان کی کہ اسلام میں آپ کے پاس اگر 2 آپشن ہو، ملازمت یا بزنس، تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ بزنس. شریعت کا مزاج ہے، اس میں بہت سارے دلائل ہیں. ہمارے نبی نے بزنس کیا، صحابہ میں زیادہ تر تجارت کرتے تھے. قرآن میں تجارت کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، حدیث میں ترغیب ہے. یہ حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے
9 حصے روزی تجارت میں. اگرچہ یہ حدیث کی سند پہ کلام ہے لیکن یہ کوئی اتنی کمزور حدیث نہیں ہے کہ اس کو ایک پہلے سے ثابت شدہ فضیلت حدیث میں ہے نا تجارت کی، تو اس کی فضیلت میں کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اور بہت ساری حدیثیں ہیں. تو اس پہ کسی نے کہا کہ بھئی اس سے تو یہ پتا چلا کہ پھر ملازمت بہت بری چیز ہے. تو میں نے کسی بیان میں یہ وضاحت بھی کی ہے. دیکھیں ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. علی الاطلاق ملازم کو برا کہنا تو کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ جو ملازمت کر رہا ہے. ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ ملازمت ہوتی ہے جس میں آپ کسی بڑے ویژن کا حصہ ہو، تو وہ ملازمت شریعت میں اس کی ترغیب ہے. مثال کے طور پر آپ ملک کی حفاظت کے لیے فوج میں جاتے ہو، ہے تو یہ ملازمت، لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک ملک کی کنٹری کی حفاظت کرنا. یہ ملازمت تو ہے، تجارت نہیں ہے. اس میں پیسہ بھی کم ہوگا. جو تاجر لوگ جتنا کما لیتے ہیں اتنا ایک فوجی بیچارہ جو بارڈر پہ لڑنے والا تھوڑی کماتا ہے. لیکن یہ ملازمت بہت محبوب ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے. یہ تو بہت مقدس عمل ہے. اسی طرح آپ کسی یونیورسٹی میں ٹیچر ہو، آپ کہتے ہو یار میں ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں گا کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ بات ٹیچر کی سنتے ہیں، تو اچھا ٹیچر سوسائٹی کو ملے گا تو اچھی معلومات دنیا میں پھیلیں گی. تو ٹیچنگ کا شعبہ کیا ہے؟ ایک مقدس ہے، بشرطے کہ جو پڑھا رہا ہو وہ ٹھیک چیز پڑھا رہا ہو، وہ مفید چیز پڑھا رہا ہو. تو بہت ساری ملازمت کے شعبے. اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ بھی ملازم، سرکاری ہسپتال کا ملازم ہوگا یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا ملازم ہوگا، ہے یہ بھی ملازمت. اور ڈاکٹروں کے اتنا پیسہ ڈاکٹر نہیں کماتے ہیں جتنا تاجر کماتے ہیں. اور ڈاکٹر کی جتنی محنت ہوتی ہے نا اتنا ڈاکٹر کما نہیں سکتا. لیکن آپ اس ملازمت کو برا کہنا شروع کر دو، یہ بہت بری بات ہے. وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر کا شعبہ اتنا مقدس ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہاں ایک ملازمت وہ ہے جس میں آپ کسی کی جاب کر رہے ہو، آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے، فائدہ کمپنی کو ہو رہا ہے اور کمپنی بھی انسانیت کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. جیسے آپ کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کر رہے ہو. کس میں جاب کر رہے ہو؟ کولڈ ڈرنک کی کمپنی ہے، اس میں آپ جاب کر رہے ہیں. تو آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے، آپ نے چاپلوسی بھی کر رہے ہو باس کی، اور آپ مکھن بھی لگا رہے ہو اور ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے، گالیاں بھی مل رہی ہیں. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کمپنی. اٹھا لے فائدہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انسانیت کو کیا دے رہی ہے وہ فائدہ اٹھا کے؟ کچھ بھی نہیں دے رہی. شوگر کے مریض بنا رہی ہے، لوگوں کا ویٹ کیا کر رہی ہے؟ گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو آپ، پان کمپنی میں، سگریٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہو. تو بھائی ایسی جگہ جاب کرو جہاں انسانیت کو فائدہ ہو. تو اب سمجھ میں آئی بات؟ جہاں تجارت اور ملازمت میں ٹکراؤ ہو تو ملازمت اگر اس نوعیت کی ہے کہ جس میں کسی بڑے ویژن کا جو انسانیت کے لیے فائدے والا ویژن ہو، آپ اس کا اگر حصہ بن رہے ہو تو پھر تو وہاں ملازمت زیادہ بہتر ہے تجارت سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اگر کسی بڑے ویژن کا حصہ نہیں بن رہے آپ کو، انسانیت کے لیے زیادہ مفید چیز نہیں ہے، تو پھر ملازمت نہیں کرنی چاہیے. پھر کس کو فوکس؟ پھر اپنا ٹماٹر کا ریڑھی لگا لے آدمی. سمجھ رہے ہو نا؟ باس کی چاپلوسی سے بہتر ہے کیا لگا لے؟ ٹماٹر کی ریڑھی لگا لے آدمی. اس کو ہم وہ کرتے ہیں، اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس ٹائپ کی ملازمتوں کی. لیکن حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود بھی ایسے ملازمین کو برا بلا نہیں کہتے ہم. وجہ اس کی ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سارے تاجر بن نہیں سکتے. کیونکہ جب آپ تجارت کرو گے تو تجارت بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے آپ کو ملازمین چاہیے. یہ دنیا کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو، رزق کو تقسیم کر دیا ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، سب کو ایک جیسی دولت نہیں دی ہے تاکہ بعض لوگ بعض کو کیا بنائیں؟ اپنے ماتحت رکھیں. یہ دنیا کا نظام ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی بڑا بزنس مین جو ملازموں کو اور جو جاب کرنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے نا، تو آپ اس کو بولا کرو تیرے پاس جو لوگ جاب کر رہے ہیں نا، سب سے پہلے تو ان کے منہ پہ جا کے گالیاں دے کے ریکارڈنگ کر کے ڈال دے کہ جو چوکیداری کر رہے ہیں نا تیرے گیٹ کی، یہ بے غیرت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چوکیداری کر رہے ہیں. اس کو گالیاں دے سب سے پہلے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی تو پھر بغیرت ہی ہو گیا نا جو آپ کی چوکیداری کر رہا ہے. بعض لوگ غریبوں کو بغیرت، بے شرم، پتہ نہیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں کہ یہ ملازمت کرتے ہیں، یہ ٹیچروں کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ مکھن لگاتے ہیں اور اس طرح کی فضول قسم کی باتیں.
تو کوئی بھی ایسا شخص جب کوئی بات کیا کرے آپ نے بولنا ہے کہ بھائی آپ جب کوئی بڑا بزنس کر رہے ہو تو آپ کو بھی تو ملازمین کی ضرورت ہے. تو یہ ساری گالیاں عام ملازمین کو دینے کے بجائے نا سب سے پہلے آپ کی کمپنی میں یا آپ کے بزنس میں جو لوگ ملازم ہیں آپ نے ان کو کیا کہنا ہے؟ بے شرم بھی کہنا ہے, بے غیرت بھی کہنا ہے. پھر دیکھو وہ اسی بندوق سے اٹھا کے سر پھوڑیں گے تمہارا. تو ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی, لیکن ملازم پیشہ آدمی کو گالیاں دینا نہیں بنتا, کیونکہ ہر انسان تجارت کی کوشش کر کے بھی تاجر بن نہیں سکتا. یہ اللہ کا نظام ہے, کیونکہ تجارت کو چلانے کے لیے بھی آپ کو بڑے پیمانے پر ملازمین کی ضرورت ہے. اب دیکھو اوبر اور کریم والوں نے دماغ استعمال کر کے ایک سافٹ ویئر بنا کے بزنس چلا دیا ہے. تو اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتے اوبر کریم کے تو کیا ان کا بزنس چلتا؟ تو ناممکن ہے. تو ایک ایسی کامن سینس کی بات ہے کہ جس کے اندر سینس ہوگی تو وہ یہ سمجھے گا, سینس ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ پیسہ آنے کے بعد کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو السلام نے بھی ضرورت کے وقت ملازمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے چل کے مدین گئے کیونکہ قتل کا کیس تھا آپ کے اوپر, تو آپ مدین گئے ہیں, تو اب وہاں کیا بزنس کرتے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں, 10 سال چلائی. تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو علی الاطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے, تو کس پر اعتراض ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو, کوشش کرو, لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے, یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا, یہ تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلاؤ, کوئی بات نہیں یار. جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی قبر میں جا کے کیا ہو جائے گا. اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل, میری گھڑی, میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا تو آئی فون کے نا ایک کوئی بڑے کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر, تو میں نے ان سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں, تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں. خیر یہ ان کی رائے تھی, 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی رائے تھی غلط ہے, 100% سارے کھسکے ہوئے نہیں ہوتے, یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے, اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے, تو میں تو اس کا مطلب پھر میں اپنے آپ کو بھی کھسکا ہوا مان رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا, یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے, آئی فون. اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا, جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا, سیمسنگ والے سب جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا, اپنی چیزوں پہ فخر کرنا, یہ کیا ہے؟ بچکانا ہرگز. دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے. کس کے لیے؟ سہولت کے لیے. اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو. یہاں تک ٹھیک ہے, جہاں شو بازی آئے گی نا تو گئے کام سے. اچھا اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے, افراط و تفریط ہوتا ہے. بعض دفعہ شو بازی ہوتی نہیں ہے. جن کی سوچ کے جو غریب ہوتے ہیں نا ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ مالدار شو مار رہا ہے. وہ یہ سوچ کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوچ کے غریب ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, 2 غریبوں کی 2 قسمیں. ایک تو بیچارہ قدرت کی طرف سے غریب ہے, ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب. یہ والے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں, ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی نے اگر اپنے آئی فون کی تعریف کر کے یوں دکھا دیا اللہ نے مجھے آئی فون دیا, تو بھائی ہو سکتا ہے ویسے ہی نعمت کا اظہار کر رہا ہو, فوراً کیا بے شو مار رہا ہے. کوئی گاڑی میں یوں کر کے گھوم رہا ہے, بے شو مار رہا ہے. بھائی تم نے دل کا حال دیکھا ہے کسی کے شو مار رہا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہ ہو. اب آپ مجھے بتاؤ زرداری آئے, زرداری کہے میرے پاس آئی فون, میرے پاس تو نہیں ہے, لوگوں کا آئی فون. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے یار یہ شو نہیں مار سکتا, یہ اس کے لیے آئی فون کی فیکٹری اڑا دے گا یہ بم سے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس اتنی پاور ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے یہ کوئی اور وجہ ہوگی. لیکن جو جانتا نہیں ہوگا نا, جو سوچ کا غریب ہوگا, وہ کہے گا یار دیکھو کیا شو مار رہا ہے, 5 سال صدر کیا بن گیا, اب شو مارنا شروع کر دی. تو یہ ہم کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا بھائی. اس کے لیے یہ آئی فون اور یہ فراری شراری کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے آئی فون نکال کے شرمندہ ہو رہا ہو کہ ہر صرف ابھی تک
وہ نہیں پوری فیکٹری چاہیے تھی, ہے کیا میرے پاس. تو اسی طرح یاد رکھو جو علماء ہوتے ہیں نا, جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی, وہ اگر کہیں جہازوں میں اڑ رہے ہیں, ٹرینوں میں گھوم رہے ہیں, کہیں یہ چیزیں دکھا رہے ہیں, تو ان کی نظر میں یہ شو بازی نہیں ہوتی, یہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی, کھلونے ہیں کھلونے. تو فوراً بدگمان ہو جانا کہ شو مار رہے ہیں, یہ فضول حرکت ہے. ایک بڑے عالم تھے, ان کے گارڈ بہت تھے, سیکیورٹی کے بڑے مسائل تھے. تو جیسے ہی وہ نکلتے گارڈ وہاں ٹھک 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 کر کے نا سارا اپنی پوزیشن سنبھالتے. تو ایک آدمی جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگاتا تھا بیچارہ, وہ گیا, کہتا یہ دیکھو کیسے شو بازی والے مفتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی سیکیورٹی کے مسائل ہے تو یہ تو ہوگا. انہوں نے کہا نہیں یہ شو مار رہا ہے. تو یہ کیا ہے کہ سوچ کیا ہے بھائی, ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے نا کسی کو گارڈ رکھنے کی. بات سے بات چلتی ہے, میں موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ آج جو میں نے موضوع شروع کیا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو, سوچ کا غریب ہونے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی حادثہ ہونا, مالدار کو اور طاقتور کو مورد الزام ٹھہرا دو کہ انہوں نے کیا ہے. ہمیشہ غریب کو فیور دو, چاہے وہ غلطی پر بھی ہو. یہ بھی سکن کی بات ہوتی ہے جو سوچ کے غریب. ایک مثال دیتا ہوں, آپ بڑی گاڑی لے کے جاؤ, موٹر سائیکل والا آ کے خودکشی کر لینا آپ کے سامنے, لوگوں نے پکڑ کے آپ کو ہی کوٹنا ہے. بائک والے کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ وہ بائک کی وجہ سے کیا لگ رہا ہے, غریب. آپ کے پاس چونکہ لینڈ کروزر ہے, آپ مالدار ہو, لوگوں نے ہمیشہ مالدار کو کوٹنا ہے. کیوں؟ یہ دماغ خراب ہو گیا ہے. لوگوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ برا ہے کیونکہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور بائک والا قابل ترس ہے. او بھائی وہ قابل ترس نہیں ہے اگر وہ غلطی پر ہے. ایک میں آسان مثال اور دیتا ہوں. دیکھو ایک سب میرین گئی تھی نا اندر, وہ ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ پرزے ملے, نہ وہ بیچاروں کے, اللہ جو مسلمان تھے ان کی اللہ مغفرت کرے, تو وہی دھماکے سے ہلاک ہو گئے. انہی دنوں میں کچھ لوگ اللیگل جا رہے تھے یونان, وہ کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے. تو اب پوری دنیا میں نیوز آ رہی تھی, وہ جو کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہوئے تھے ان کی نہیں آ رہی تھی, جو ٹائٹینک تلاش کرنے گئے تھے ان کی نیوز بہت. تو میں نے بہت لوگوں کے کمنٹس دیکھے, یار اصل میں وہ ارب پتی تھے نا, ان کو تو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اور یہ غریب بیچارے لٹے پٹے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اس کا مطلب آپ سوچ کے کیا ہو, غریب. بھائی وہ انلیگل تھے, ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. انلیگل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگلا مر جائے, اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا بیچاروں کا, لیکن چونکہ انلیگل تھے اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا دنیا ان کو. کیونکہ اگر ان کو زیادہ پروٹوکول دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے چلو پھر ہم بھی نکلتے ہیں, شاید ہم بھی ڈوب گئے تو شہادت کا اجر ملے گا ہمیں بھی. وہ لیگل گئے تھے نا, پرمیشن کے ساتھ گئے تھے, اس لیے. تو یہ بھی ہمارے ملک میں یہ بیماری زیادہ ہے. جہاں دیکھتے ہیں طاقتور اور کمزور تو ہمیشہ طاقتور کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں غلطی کس کی ہے, کمزور کی غلطی ہے یا طاقتور کی غلطی ہے. ڈرائیونگ میں ایسا بہت ہوتا ہے. میں ریوو میں ایک دفعہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا, ایک شخص اتنا غلط آیا نا آگے, بڑی مشکل سے میں نے یعنی بریک لگا کے اس کو بچایا. تو میری وجہ سے نہیں, اس کی وجہ سے نا, اس کے غلط کی وجہ سے کوئی دوسری بائک اس سے ٹکرا گئی. اچھا ہم اپنے خراما جا رہے ہیں, 2-3 انکل نے بائکیں میرے پیچھے بھگائی ہیں کہ اس کو پکڑو, تو حالانکہ میری ذرا بھی غلطی نہیں تھی اس میں. تو صرف گاڑی کی وجہ سے اور گارڈ کی وجہ سے, کیونکہ اس کے پاس اس کا پروٹوکول ہوتا ہے, گارڈ ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں بس اس کو پکڑ کے کوٹو. وہ روکنے, میں آرام سے چلا رہا ہوں. تو وہ گاڑی, وہ خیر جب قریب آئے تو مجھے پہچان گئے نا. وہ پہلے تو ڈانٹ رہے ہیں نا, پیچھے سنا رہے ہیں, گاڑی ایسی کی تیسی. تو یہ بھی ایک شو مارنے کا شوق ہے کہ ہم گارڈ وارڈ سے ڈرتے. یہ پتہ ہوتا کیوں ہے؟ تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان گئے, تو تھوڑا سا ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا انکل میری غلطی کہاں سے ہے اس میں, آپ دیکھو میں تو آرام سے جا رہا ہوں. وہ خود ہی اس کو پتہ نہیں کوئی ساس سے پھٹا ہوا تھا, اس کا سسرال سے جھگڑا ہوا تھا, خام خواہ میں آ کے بھیڑ رہا ہوتا ہے نا آگے. تو پھر انہوں نے میری بات سنی. لیکن میں اگر مفتی طارق مسعود نہ ہوتا نا, میں پٹ گیا تھا بیٹا, میں پٹ گیا تھا. نہ لوگوں نے گارڈوں کو دیکھنا تھا, لوگ نہیں دیکھتے, بلکہ گارڈ ہونا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں اب ہمیں بہادری کا ثواب ملے گا. لوگ کہیں گے کلاشنکوفوں سے بھی نہیں ڈرا بندہ. یہ لوگوں کی مینٹلٹی ہے, طاقتور کے خلاف بولنے میں نا فیور ملتا ہے آپ کو, لوگ سمجھتے ہیں بہادر ہے. یہی کام حکمرانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے.
یہی کام آپ کے وہ ادارے جو پاورفل ہے ان کے خلاف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن آپ نے ان کے خلاف ہی بولنا ہے. اس سے لوگ کہتے ہیں بہادر آدمی ہے, ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں کسی موقع پہ ان کو فیور میں بات کر لی, لوگ کہیں گے, کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا, کوئی کہے گا وہ پی ٹی آئی کا ہے, کوئی کہے گا جے یو آئی کا ہے, کوئی کہے گا مسلم لیگ کا چمچہ ہے. تو یہ پورا ہماری قوم کا نا دماغی توازن تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کچھ, ساری قوم نہیں, آپ لوگوں کے جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, مسئلہ ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل, کیا ہے, فالٹ ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے حق پرست کو, جو حق پر ہوگا نا اس کو فیور دینا ہے, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. بعض دفعہ مالدار آدمی ٹھیک ہوتا ہے, غریب گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے کمبخت, اور بعض دفعہ جو ہے طاقتور ٹھیک ہوتا ہے, بعض دفعہ آپ کا حاکم صحیح ہوتا ہے, اس کے خلاف لوگ زیادتی کر. وہ جو وزیر اعظم کے خلاف لمس یونیورسٹی میں ہوا نا, کسی نے بدتمیزی کی تھی, میں آپ کو دل سے بات بتاؤں, مجھے وہ بدتمیزی اچھی نہیں لگی کہ جو جس طرح سے اعتراض کیے گئے نا, ابھی میں زیادہ نہیں ہائی لائٹ کرتا اس کو, وہ اسٹائل مجھے پسند نہیں آیا کہ آپ کے ملک کا ایک وزیر اعظم جو ہو, ابھی جب تک نہیں ہو تو بھائی ایک سیاسی لیڈر ہے, آپ جو مرضی کرو, لیکن جب ایک آن ڈیوٹی آپ کا ایک وزیر اعظم ہے, بھائی وہ آپ کی جماعت کا ہے یا کوئی اور ہے یا عبوری وزیر اعظم ہے, کوئی بھی ہے, تو پبلک کی یہ ذمہ داری ہے کوئی بھی اعتراض کریں تو عزت اور احترام کے دائرے میں, طنزیہ لب و لہجہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بدتمیزی, بہت افسوس ہوا کہ یار ہماری یونیورسٹیوں میں یہ بدتمیزی کیوں سکھائی جا رہی ہے. وہ تو وزیر اعظم نے بڑا برداشت کر کے نا بڑے تمیز سے جواب دیا. تو یہ غلط ہے بھائی, آپ رسپیکٹ سکھائیں لوگوں کو اپنے بڑوں کی, چاہے وہ جو بھی ہو. جب آپ کا بڑا ہے تو بڑا ہے نا یار, آپ کو اس کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. حاکم کو سمجھانے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی کو سمجھانے کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار ملنے کے لیے آیا جو بڑا ظالم اور برا آدمی تھا. وہ نبی نے اس کو عزت دی تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے. آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم, ایک اسٹیٹس ہے نا اس کا اپنی قوم میں, ایک مرتبہ ہے, تو اس کے حساب سے اس سے چلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ قوم کا سردار ہے, چونکہ 2 نمبر ہے تو اٹھا کے اس کو جو ہے وہ مٹی میں بٹھا دیا. کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جس مرتبے کا ہوتا ہے نا وہ والی ویلیو اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو اپنی توہین محسوس کرتا ہے, اور جب وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو پھر آپ اس سے خیر کی امیدیں لگانا چھوڑ دیں. جو کام اصلاح کا ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو میں جب جاتا ہوں نا, پتہ ہے یہ نیچرل ہے, یہ جو اسلام کا حکم ہے نا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ جو ریسپیکٹیبل ہے اس کو عزت دی جائے. اب دیکھو میں بعض دفعہ جا رہا ہوتا ہوں, یہ جو ہمارے گرین چینل والے لوگ ہیں کتنا ہم سے نظریاتی اختلاف کرتے ہیں, لیکن میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں نا, بعض دفعہ ہری پگڑی والے آتے ہیں, بڑی عزت سے سیلفی یہ وہ چل رہا ہوتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں, بھائی یار تو بڑے بڑے خلاف ہیں لیکن یہ بڑی عزت دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگلے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار چلو ہمارا نظریاتی اختلاف ہے لیکن ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, اب اس کی توہین کرنا یہ نیچر کہتی ہے کہ یار یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, تو جب ایک ہے تو ٹھیک ہے سیلفیاں نہ لو لیکن بے عزتی بھی نہ کرو, توہین نہ کرو کسی کی. ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جس سے ہمیں 100 دفعہ اختلاف ہو لیکن ایک مشہور ہو, جس کی سوسائٹی میں ایک عزت ہو, تو آپ کا کیا خیال, ہم ٹھڈے مار کے بھگائیں گے, ہم یہ کہیں گے جاؤ یہاں سے. تو یہی ہوتا ہے بھائی, ایک جو صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن سوسائٹی میں ایک عزت ہے, تو اگر آپ نے اس سے تمیز سے بات نہیں کی تو وہ اپنی زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انزل الناس منازلہم. یہاں ایک اور اشکال کا بات سے بات نکلتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, امریکہ کا صدر آتا ہے نا پاکستان, تو ہمارے وزیر اعظم مل رہے, اب تو نہیں آتا وہ, ان کو پتہ ہے یہاں آئے تو یہاں یہ لوگ خود بےچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائے, ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا کالیا. تو لیکن اب کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کا بادشاہ کیسے مل رہا ہے امریکہ کے صدر سے, یا پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ کے صدر سے کیسے مل رہا ہے, دیکھو یہ کافروں کو اور ایک اسلام دشمن کو یہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے. بھائی آپ بھی جب وزیر اعظم بنے نا, یا سعودیہ کے بادشاہ, اب تو کوئی چانس نہیں, لیکن اگر بن گئے تو آپ کو بھی یہ رسپیکٹ دینی پڑے گی, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آیا کرتے تھے ان کے سردار بڑے بڑے کافر ہوا کرتے تھے, لیکن آپ ان سے عزت کے ساتھ ملتے تھے, کیونکہ وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, ایک ملک کا صدر ہے. تو اس میں جو سوچ کے غریب ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں دیکھو ان کے کیسے تعلقات ہیں ایسے,
ہینڈ شیک کر رہے ہیں. وہ سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے کیا کیا تھا, وہ امریکہ کا صدر آیا تھا تو وہ مسافر کے لیے میرا خیال ہے ہاتھ بڑھائے, تو انہیں ہاتھ ہی نہیں بڑھایا نا. تو یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. یہ امیج جو گیا ہے نا, لوگ کہتے ہیں یہ ہے حق پرستی. حق پرستی کی بات نہیں ہے بھائی. آپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ آپ چینج نہ کریں امریکہ کے کہنے پر یا کسی کے دباؤ میں آ کے. آپ نے کام انسانیت ہی کے لیے کرنا ہے. اب اگر مجھے گرین چینل والے عزت دیں اور میں ان کی عزت کی وجہ سے مسئلہ ہی چینج کر لوں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. مسئلہ چینج نہ کریں, لیکن ایٹیٹیوڈ آپ کا لوگوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جس کے وہ اہل ہیں, عرف میں جس کے وہ اہل ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ تو یہ غلط ہے کہ یہ جو ہم نے معیار بنا لیا ہے نا کہ بس ہمیشہ بعض لوگ ادھر ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ مالداروں کو ہی ہمیشہ الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں, جو طاقتور ہوتے ہیں ہمیشہ اسی کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیشہ غریب کو فیور دے رہے ہوتے ہیں. بالکل غلط ہے. آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے. اس کی میں ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. دیکھو اسلام میں وراثت کا کیا نظام ہے. بیٹا 1 کروڑ روپے کروڑ پتی بیٹا ہے اور ایک غریب بیٹا ہے, وراثت پہ کوئی فرق رکھا ہے اسلام نے؟ دونوں کو برابر ملے گی. اب جو غریب بیٹا ہے وہ بڑے بھائی جو کروڑ پتی تھا اس کو وراثت نہیں لینے دے رہا, اور کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے اور یہ میری وراثت جو ہے نا میں اپنی بھی لوں گا اس کی بھی لوں گا. اس کو تو لینڈ کروزر میں گھومتا ہے, اس کے تو بحریہ ٹاؤن میں بنگلے ہیں, اس کو تو یہ, اس کو کیا ضرورت ہے. آ کے مفتی کے سامنے رونا شروع کر دے. تو مفتی کیا کہہ کہ یار یہ بہت ضرورت مند ہے, اٹھا کے اپنا 1 کروڑ, تجھے کیا ضرورت ہے 1 کروڑ کی بھائی, تیرے لیے تو 1 کروڑ 2 ٹکے کا نہیں ہے, اس کو دے, یہ غریب ہے. فتویٰ یہ ہے, دے سکتا ہے مفتی؟ مفتی کہے گا بھائی تو غریب ہے, تو بھوکا مر رہا ہے, تو جو بھی ہے. شریعت میں وراثت میں دونوں کا حق کیا ہے؟ برابر ہے. اب تو ظلم کر رہا ہے کہ اس کے پیسے تو نے دبائے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں اچھا بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار.